ہم جس خطے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں پر کشیدگی تقریباً نارملی ہو جاتی ہے ہر چند سال کے بعد۔ حالیہ پچھلے 10 دنوں میں جو حالات رہے ہیں، جو بھی باہر ملتا ہے آپ سے، ہم سے، لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہونے والا ہے، بھارت حملہ کرے گا؟ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈیشن بھی ہے جی کہ آنے دو اس دفعہ ہم تیار ہیں۔ یا مطلب پبلک سینٹیمنٹ، پبلک تو جو ہے وہ اپنا جواب داغ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ میمز چل رہی ہیں، لوگ ہنسی مذاق میں بھی بات کو ٹال رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جنگ ایک سیریس بزنس ہے، اور وہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں سم تھنگز آر سو سیریس یو کین اونلی جوک اباؤٹ۔ تو یہ بات اپنی جگہ، یہ سینٹیمنٹ ہمارے پروگرام میں ریفلیکٹ ہوتا رہا ہے، لیکن ہماری جو مسلح افواج ہیں ظاہر ہے دے ڈونٹ ٹیک اٹ ویری لائٹلی، اور بیانات بھی آ رہے ہیں، روز آ رہے ہیں، تواتر سے آ رہے ہیں، بھارت کو، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو اپنے دفاع کے لیے ہم لڑیں گے۔ اور اب یہ بات صرف بیان بازی تک نہیں ہے، ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ باقاعدہ فرنٹ لائنز پہ جنگی مشقوں میں مصروف ہیں، اور ہمارا جو فوج کا تعلقات عامہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ویڈیوز بھی جاری کر رہا ہے، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں یقین آ سکتا ہے کہ ہمارے جو مسلح افواج ہیں وہ اپنی بھرپور تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، لیکن جب ظاہر ہے کہ دفاع کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پیغام ہے ہمارے مسلح افواج کی طرف سے۔ آرمی چیف خود بھی آج گئے، انہوں نے فرنٹ لائنز پر مشقیں دیکھیں، منگلا اسٹرائک کو کی طرف سے جو ٹریننگ ایکسرسائزز چل رہی ہیں، ایکسرسائز ہیمر اسٹرائک، وہاں پہ وہ خود موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ہوتا ہے ٹو انسپائر کانفیڈنس کہ ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت تھریٹس کیا ہیں، رسک کیا ہیں، لیکن ہمارے پاس فل کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ فضائی مشقیں بھی چل رہی ہیں جی، پاکستان ایئر فورس کی 2 فضائی مشقیں بھی چل رہی جی، ہیں۔ ایئر فورس، نیوی، بری افواج، تینوں ہماری سروسز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور ان کے چیفز جو ہیں ان کے بھی بیانات، ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں۔ تو اسی دوران ایک اور خبر آئی ابھی کہ ہمارا ظاہر کہ جو مشرقی بارڈر ہے جہاں پر یہ کشیدگی ہے، لاہور کراچی کی فلائٹس جو ہیں وہ ان دا منتھ آف مے محدود کر دی گئی ہیں، ان اینٹیسپیشن کہ اگر وہاں سے کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے کیا۔ اور ہمیں باقی اور بھی رپورٹس مل رہی ہیں کہ بارڈر ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا جو روٹین ہے وہ فی الحال کافی حد تک سسپینڈڈ ہے اور معطل ہے ایز اے پریکاشن۔ اچھا، اسی دوران خبر آئی کہ ہمارے یہاں جو ISI چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک، ان کی اضافی تقرری کر دی گئی ہے ایز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر۔ اب ہمارے یہاں ماضی میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند برسوں کی اگر بات کریں تو ناصر جنجوعہ صاحب تھے نواز شریف صاحب کے ٹائم میں، اس کے بعد پھر معید یوسف تھے امریکہ سے، وہ آئے اور یہاں پہ عمران خان صاحب کے ٹائم پہ وہ رہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ کسی سرونگ ISI چیف کو یہ عہدہ دیا گیا ہو۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا اس سے فائدہ ہوگا، کچھ اگر اعتراضات ہیں تو وہ کیا ہیں، تھوڑا اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور صحافی ماجد نظامی۔ ماجد، آپ نے ذرا دیکھا ہے اس کو کہ یہ کتنا انپریسیڈنٹڈ ہے یا ان یوزول ہے، تھوڑا بتائیں گے کہ اس سے کیا، جن حالات میں ہم ہیں اس وقت، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال میں اس فیصلے کے 2 پہلو ہیں، ایک تو سویلین گورنمنٹ سے متعلق ہے اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ سے یا ملٹری سے متعلق ہے۔ تو سویلین گورنمنٹ میں ہم نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ آج سے پہلے شہباز شریف وزیر اعظم نے کچھ مختلف روایات ترتیب دی ہیں، اور ان میں سے ایک روایت یہ بھی تھی کہ جو سرونگ جنرلز ہیں ان کو پوسٹ ریٹائرمنٹ اپوائنٹمنٹس کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ جاری کیے گئے۔ مثال کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی کو، اور کمانڈر ملتان تھے، تو ان کی اپوائنٹمنٹ چیئرمین فیڈرل پبلک سروس آف کمیشن کے طور پہ ہو گئی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ عہدہ سنبھال لیں گے۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل محمد علی تھے، وہ کوارٹر ماسٹر جنرل تھے، تو ان کے بارے میں نوٹیفیکیشن ایشو ہوا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد سیکرٹری ڈیفنس کا عہدہ سنبھالیں گے۔ تو شہباز شریف کو دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اس کے کنٹینیوشن ہے، اور یہ ایک سٹیپ آگے اس سے بڑھا جا چکا ہے۔ اب حکومتی طرف سے جو ایک موقف ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت انڈیا کے ساتھ کشیدگی ہے اور کچھ باہمی بات چیت کا سلسلہ ممکنات میں موجود ہے،
تو اس حوالے سے اگر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے عہدے پہ ایک ایسا شخص موجود ہوگا کہ جس کا ایک ملٹری بیک گراؤنڈ ہے تو انڈیا سے بات چیت کرنے میں یا ان کو ایک متوازن اور ایک بہتر مقابلہ دینے کے لیے جو شخصیت ہے اس کا ہونا ضروری ہے. تو گورنمنٹ کے سائڈ سے تو یہ چیز سننے میں آ رہی ہے, لیکن اس کے جو دیگر پہلو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہیں کہ یہ ایک روایت کی جو تسلسل ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا صحت مندانہ یا خوشائند معاملہ نہیں ہے, کیونکہ جب سویلین گورنمنٹ کی جانب سے جب ہم اس سیٹ کو یا اس عہدے کو آبزرو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فیڈرل منسٹر کے لیول کا عہدہ ہے, اور یہ اس لیے ترتیب دیا جاتا ہے کہ مختلف خیال لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں, ان کی رائے اور مشورے کے بعد پرائم منسٹر جو ہیں وہ آگے بڑھیں. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی, اس کا ارتکاز ہو جائے گا. ہمارے سامنے ایک مثال محمد علی بوگرا کی بھی ہے کہ جب سرونگ کمانڈر ان چیف جنرل ایوب جو ہیں وہ وزیر دفاع بھی ہوتے تھے. تو ان چیزوں کو دیکھا جائے تو پولیٹیکل گورنمنٹ کے یہ جو ڈیسیژنز ہیں ان کے اوپر بالکل بات کی جا سکتی ہے. اب اس کا ایک ملٹری پہلو ہے جس میں ہم اسٹیبلشمنٹ کو یا جنرل عاصم ملک کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب سے وہ ڈی جی بنے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے بین الاقوامی امور پر اور دیگر ممالک سے تعلقات اور اس طرح کے جو مسائل ہیں دنیا میں موجود ان پہ زیادہ فوکس کیا ہے, اور اس کے اندر ان کا کام بھی ہے. انہوں نے اس حوالے سے کچھ تحقیقات بھی کر رکھی ہیں. تو جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جب جنرل ندیم انجم تھے اور ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے انہیں اس عہدے کے لیے نامزد کیا جائے, لیکن جنرل ندیم انجم کے موقع پر بھی ایک غیر محسوس کھچاؤ سا موجود تھا جو ان کی جانے کے بعد نہیں رہا. تو اگر وہ دوبارہ اس عہدے پہ آتے تو پھر یہ خدشہ تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اب جب ہم ایک انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انڈیا سے کشیدگی کے علاوہ بھی اس سارے معاملے کے کئی پہلو موجود ہیں. اچھا ماجد, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے جی یہ مشورے دیتا ہوگا, یہ بڑا امپورٹنٹ جیسا کہ آپ نے فرمایا عہدہ ہے. یہ نہ صرف خارجہ اور اسٹریٹجک امور پہ مشورے دیتا ہے, وزیر اعظم کا سب سے سینئر مشیر ہے ان معاملات پہ, بلکہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جو نیشنل سیکیورٹی ڈویژن ہے اس کا بھی یہ سربراہ ہوتا ہے. اب آئی ایس آئی جو ہے بذات خود ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کو چلانا ایک 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے کا کام ہے, اور ایسے نازک موقع پہ جبکہ اس تنظیم کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے, ہمارے آنکھ کان ناک سب, اس موقع پہ یہ اضافی عہدہ دے دینا. اس ملک میں کئی بہت اچھے ریٹائرڈ جرنیل بھی ہوں گے, کئی بہت اچھے بیوروکریٹ بھی ہوں گے جن کی چیتے کی نظر ہوگی خارجہ اور علاقائی امور پہ, بالخصوص ریٹائرڈ اگر کوئی خارجہ امور محکمے سے میرا اشارہ اس طرف ہے تو یہ بھی دیکھا جا سکتا تھا. لیکن یہ کرنا, اور یہ ہسٹری میں نیا ہے, اب تک پاکستان میں جتنے بھی 10 نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آئے ہیں اس میں یہ پہلی مثال ہے. تو یہ سوالات بھی تو ابھرتے ہیں. جی بالکل یہ سوالات موجود ہیں, لیکن میں اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس سے لنک کرتا ہوں, اور جو میں نے 2 مثالیں پیش کی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو روایات قائم کی جا رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتے کہ جس کے اندر وہ مزید انڈرسٹینڈنگ کی طرف اور سیم پیج کی طرف نہ بڑھیں. تو اس لیے چونکہ انڈیا سے کشیدگی ہے اور اس وقت معاملات بالکل عروج پہ ہیں, دونوں طرف سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں, انٹرنیشنلی بھی پرائم منسٹر انگیج کرتے ہیں, تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کئی دفعہ اپنے مراتب کا خیال نہیں رکھ پاتے کہ جس طرح اگر کسی وزیر خارجہ سے بات کرنی ہے تو وہ خود کر رہے ہیں, حالانکہ جو پروٹوکول ہیں یا جو روایات ہیں اس میں وزیر اعظم سے بات کرتا ہے, وزراء کے لیول کی جو باتیں. اچھا مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے, جب ایک اور اس طرح کا مسہیپ ہوا تھا تو اس کے بعد ایک تجویز آئی تھی کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کو دلی بھیجا جائے, پچھلی جو بھی گھٹنا گھٹی تھی اس کے بعد. لیکن طویل غور و خوض کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں, وہ نہیں جائے گا. اب اگر سینیریو یہ ہے کہ فرض کریں کہ کل کلا ڈیفیوز کرنے کے لیے ریاض میں یا جنیوا میں کہیں بھی انوائٹ کیا جاتا ہے کہ دونوں طرف کے لوگ آ جائیں, تو یہاں سے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ اگر جاتا ہے, مگر وہ آئی ایس آئی کا سربراہ بھی ہے,
تو اس سے کیا پیغام جائے گا؟ دیکھیے حکومت پاکستان کی طرف سے تو ایک مضبوط پیغام ہی ہوگا کہ ہم نے کسی اگر مگر کے بغیر یا کسی پوسٹ آفس کے بغیر ڈائریکٹ اسی شخصیت کو ہی انوالو کر لیا ہے کہ جو معاملات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ ایجنسیز کے سربراہان ایک دوسرے سے ملاقاتیں اور رابطے میں تو رہتے ہیں، لیکن دشمن ملک یا ایسا ملک جس سے کشیدگی ہو اس کے لوگوں سے ملاقات کرنا میرا خیال ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ انہونی ضرور ہوگی. اسی لیے کسی تھرڈ پلیس کا انتخاب کیا جائے گا، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ معاملہ ڈی ایسکیلیٹ ہوتا ہے یا اس کی کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ عہدہ اہمیت اختیار کر جائے گا. اس لیے آنے والے دنوں میں یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے، اور اسی لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ تمام لوگ جو ڈائریکٹ اس میں انوالوڈ ہیں انہی کو ہی فرنٹ پہ رکھا جائے، اس لیے پھر اس طرح کے فیصلے کیے. اچھا ماجد، ایک چھوٹا سا سوال. عموماً ہم اپنے آئی ایس آئی چیفز یا لیفٹیننٹ جنرلز کی زیادہ ہم ڈسکشن نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، لیکن چونکہ اب وہ ایک پولیٹیکل عہدے پہ آ گئے ہیں تو تھوڑا سا یہ بھی شاید لوگوں کی دلچسپی ہو کہ جنرل محمد عاصم ملک صاحب کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، کیونکہ جیسے وسعت بھی کہہ رہے تھے یہ رول ریکوائر کرتا ہے کبھی ٹریک ٹو، کبھی بیک ڈور ڈپلومیسی، کبھی ایسے کانٹیکٹس، اٹ ریکوائرز نیگوسیشن. کیا ہم جانتے ہیں ان کے کریئر کے حوالے سے کہ ان میں یہ خصوصیات موجود ہیں؟ جی، اگر ہم ان کی موجودہ جو ذمہ داری ہے اس سے پیچھے کی طرف چلنا شروع کریں تو یہ اس سے پہلے جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے طور پہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں. اس سے پہلے یہ چیف آف جنرل سٹاف کے ساتھ وائس چیف آف جنرل سٹاف کے طور پہ بطور میجر جنرل کام کر رہے تھے. کوئٹہ میں ایک ڈویژن کی کمانڈ کر چکے ہیں. اس سے پہلے وزیرستان میں ایک انفینٹری بریگیڈ کی کمانڈ کر چکے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے جو تعلیمی کام کیا ہے اس میں این ڈی یو اور رائل کالج آف لنڈن جو ہے اس کا نام بھی موجود ہے. انہوں نے کچھ ریسرچ پیپرز بھی لکھے ہیں، ان کی ایک پی ایچ ڈی بھی ہے، اور اسپیشلی جو ماؤنٹین وارفیئر ہے کشمیر کا جو تقریباً 770 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے پہلے کام کیا ہوا ہے. تو ان کا جو کیریئر ہے اس کے اندر اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں موجود ہیں. اسی طرح این ڈی او کے اندر یہ سٹاف جو چیف انسٹرکٹر ہوتے ہیں اس کی ذمہ داریاں بھی انہوں نے سر انجام دی ہیں. تو چونکہ ایک لیفٹیننٹ جنرل جب کسی عہدے پہ پہنچتا ہے تو اس کے پاس کمانڈ اینڈ سٹاف کی مختلف ذمہ داریاں آلریڈی رہ چکی ہوتی ہیں. تو ان کا ایک بڑا ایک وائبرنٹ کیریئر ہے کہ جس کے اندر انہوں نے بہت سی ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں. تو اس حوالے سے اور یہ بات صحیح ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ اکتوبر میں اس سال ہونی ہے؟ جی بالکل. یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو جب ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا تھا اس وقت بھی یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ کیا یہ 1 سال کے لیے آئے ہیں یا کچھ زیادہ عرصہ ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو ایکسٹینشن نہ دی گئی تو پھر ان کو اس عہدے پہ شفٹ کر دیا جائے. تو اب میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں یہ چیز دیکھنے میں آئے گی کہ کیا یہ اسی پہ کنٹینیو کریں گے یا ریٹائر ہو کر. ماجد نظامی یار آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا مشاہد تقریباً حکومت کے ساتھ ہی اگری کر رہے ہیں جو موقف حکومت نے پیش کیا، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب چینلز آف کمیونیکیشن کھلی ہوئی ہیں سیریس اور ڈسکریٹ ڈسکشنز کے، اور ڈائریکٹ